لاہور کی ایک گرم صبح تھی جب مریم اپنے والدین کے ساتھ ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی۔ اس کی والدہ اس کے پسندیدہ ناشتہ یعنی آلو کے پراٹھے بنا رہی تھی اور اس کا چھوٹا بھائی کھیلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ مریم کی مسکراہٹ اس کے چہرے کی چمک بڑھا رہی تھی، جیسے وہ ایک نئے دن کے لیے پرجوش ہو۔ وہ محنتی طالبہ تھی جو اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے والد کے چھوٹے کاروبار میں بھی مدد کرتی تھی۔ مریم کے والد نے اس کی تعلیم کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی اور وہ اپنی بیٹی کی کامیابیوں پر بہت فخر محسوس کرتے تھے۔ اس دن مریم نے اپنے والدین کو یہ خوشخبری دی کہ اس نے امتحانات میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور انہوں نے مریم کو ایک خاص تحفہ دینے کا فیصلہ کیا۔ شام کو مریم نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک محفل میں جانے کا پروگرام بنایا۔ اس کے دوست عادل، سارہ اور فرحان بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ سب ایک مقامی کیفے میں ملنے والے تھے جہاں وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے خوابوں کے بارے میں بات کرنے والے تھے۔ کیفے میں پہنچ کر سب نے خوشی سے بات چیت کی اور ہنسی مذاق کا لطف اٹھایا۔ مریم کی باتوں میں زندگی کا جوش و خروش تھا، لیکن کچھ لوگ اس کے آس پاس متوجہ ہو رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ وہ اس لڑکی کی مسکراہٹ سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن مریم اس بات سے بے خبر تھی، وہ اپنی دنیا میں مگن تھی۔ اگلی صبح جب مریم گھر نہیں لوٹی تو اس کے والدین نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ مریم کی والدہ پریشان تھی اور بار بار فون کر رہی تھی، لیکن کسی نے بھی اس کا پتہ نہیں بتایا۔ پولیس نے ایک رپورٹ درج کی اور علاقے میں پوچھ گچھ شروع کی۔ دوستوں نے بھی مریم کی تلاش میں مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ عادل نے کہا، ہمیں اس جگہ جانا چاہیے جہاں ہم نے کل رات وقت گزارا تھا۔ پولیس نے کیفے کی CCTV فوٹیج حاصل کی اور معلوم ہوا کہ مریم وہاں سے نکلنے کے بعد ایک عجیب راستے کی طرف گئی تھی جو ایک ویران علاقے میں ختم ہوتا تھا۔ پولیس نے اس علاقے میں تفتیش شروع کی، لیکن کچھ خاص معلومات حاصل نہیں ہوئیں۔ وہ ایک خفیہ مکان کی طرف گئے جو علاقے میں مشہور تھا۔ وہاں کچھ لوگوں نے بتایا کہ ایک مشکوک شخص کبھی کبھی اس جگہ آتا ہے اور لڑکیوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ پولیس نے فیصلہ کیا کہ اس شخص کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے اس علاقے میں چھاپے مارنے کی تیاری کی۔ اس دوران مریم کے والدین نے اپنی بیٹی کی تلاش کے لیے دعا کی اور لوگوں سے مدد مانگی۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد پولیس نے ایک خفیہ مکان دریافت کیا۔ جب انہوں نے وہاں چھاپا مارا تو انہیں کچھ لڑکیاں قید حالت میں ملیں۔ ان میں سے ایک لڑکی نے بتایا کہ انہیں ایک شخص نے قید کر رکھا ہے۔ پولیس نے اس شخص کا نام عمران بتایا جو ایک معروف مجرم تھا۔ عمران کی تاریخ گواہی دیتی تھی کہ اس نے پہلے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیا تھا، مگر ہمیشہ قانون کی گرفت سے بچتا رہا۔ اس وقت تک اس کی پہچان اور شناخت کسی کو نہیں تھی۔ مریم اور باقی لڑکیوں کو آزاد کرنے کے بعد پولیس نے عمران کو گرفتار کیا۔ اس کی شناخت اور مجرمانہ سرگرمیوں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے تفتیش شروع کی گئی۔ عمران نے عدالت میں کہا کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن گواہوں کی گواہی اور CCTV فوٹیج نے اس کی سچائی کو بے نقاب کر دیا۔ عدالت نے عمران کو قصوروار قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی۔ اس دوران مریم اور دیگر لڑکیوں نے اپنی زندگیاں دوبارہ سنوارنے کی کوشش کی۔ انہیں پیش آنے والے واقعات نے انہیں بدل دیا تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ مریم نے اپنے تجربات کو لکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کے حالات سے سبق سیکھ سکیں۔ اس نے ایک بلاگ شروع کیا جس میں اس نے اپنی کہانی، اس کے اثرات اور لڑکیوں کے حقوق کے بارے میں بات کی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی کہانی کو سن کر دوسری لڑکیاں بھی آگے آئیں گی اور اپنے تجربات شیئر کریں گی۔ دوسری طرف سارہ نے ایک تنظیم شروع کی جو لڑکیوں کو خود مختار بنانے کے لیے کام کرتی تھی۔ ان کا مقصد تھا کہ لڑکیاں خود کو محفوظ محسوس کریں اور اپنے حقوق کے لیے لڑیں۔ یہ کہانی شہر کے مختلف لوگوں کے درمیان گونج اٹھی۔ لوگوں نے عمران کی سزاؤں کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کی جیل میں رہتے ہوئے کی جانے والی سرگرمیوں کا پتہ لگایا۔ مریم اور سارہ نے لڑکیوں کے حقوق کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا جس نے معاشرت میں ایک نئی تبدیلی پیدا کی۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں حکومت نے قوانین کو سخت کرنے کا وعدہ کیا اور لڑکیوں کی حفاظت کے لیے نئے اقدامات متعارف کروائے۔ مریم اور سارہ نے کئی تقریبات میں حصہ لیا اور اپنی کہانی سنائی جس نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم سب کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں۔ ہمیں مل کر اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہر لڑکی محفوظ ہے
اور اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ مریم کی کہانی نے کئی لوگوں کو متاثر کیا اور انہیں اپنے حقوق کے لیے لڑنے کی ترغیب دی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے تجربات بیکار نہیں جائیں گے بلکہ ایک تبدیلی کا سبب بنیں گے۔ مریم نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور اپنی محنت سے کامیابی حاصل کی۔ اس نے لڑکیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے کا عہد کیا اور اپنی کہانی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے انہیں بھی حوصلہ دیا۔ اس کہانی نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہر ایک کی زندگی کی قیمت ہوتی ہے اور ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور معاشرتی انصاف کے لیے لڑنا چاہیے۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے اپنے تجربات کے ذریعے دنیا کو ایک نئی روشنی دی اور دوسروں کے لیے ایک مثال قائم کی۔